بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیماریوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں اپنے بندہ خاص کو اس کے دو محبوب اعضاء یعنی آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں تو اسے نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک اپنے خاص بندے کو یعنی چنے ہوئے بندے کو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کسی ایسے شخص کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے محبوب اعضاء یعنی آنکھوں، سب سے زیادہ خوبصورت نعمت آنکھیں ہیں، تو اللہ پاک جب اپنے کسی خاص بندے کو خاص آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے محبوب اعضاء کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں کو نابینا کر دیتا ہے، اس کی بینائی لے لیتا ہے، اور وہ جب انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا شخص کے نابینا ہونے کے بدلے میں جنت کو لکھ دیا ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی تکلیف، کسی مشکل، کسی پریشانی، کسی بیماری یا کسی بھی طرح کی اذیت میں ہوتا ہے، کسی بھی برے وقت میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کے جھڑنے کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے۔ سب سے چھوٹی مثال دے کر فرمایا، کوئی مسلمان ہے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے تو اس کی اتنی سی تکلیف پر بھی اللہ اس کے گناہوں میں کمی کرنے لگتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو جھاڑنے لگتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رب ذوالجلال کو ماننے والا ہے، تو اس لیے اللہ پاک اس کے گناہوں میں کمی کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ تکلیف کے دورانیے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے کہ ایک نابینا شخص جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، جس کے پاس آنکھوں کی نعمت ہی نہیں ہے، جس کو اللہ پاک نے کسی وجہ سے نابینا کر دیا یا پھر پیدائشی طور پر ہی اس کو آنکھوں کی نعمت سے نہیں نوازا، تو اس کے لیے بلا شبہ جنت ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، تو اس میں اچھا برا وقت انسان کو صبر و شکر سکھانے کے لیے آتا ہے، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں، بیماریاں پیش آتی ہیں، تو اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص اندھا ہے یعنی نابینا ہے، جو نہیں دیکھ سکتا، وہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی معجزات پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی شخص کسی عام بیماری، عام تکلیف، عام مصیبت، عام برے وقت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ پا رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں میں کمی پا رہا ہوتا ہے، اس کے مسلسل گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے ایک برا وقت کاٹنے والے کے لیے، ایک تکلیف، پریشانی، مصیبت اور مشکل وقت کو کاٹنے والے مسلمان کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو نابینا ہو اس کے لیے تو بلا شبہ جنت ہی جنت ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے محبوب ترین اعضاء، سب سے خوبصورت نعمت سے محروم رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی لکھی گئی تقدیر کی طرف سے وہ نابینا رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا داری کو دیکھنے سے محروم رکھا گیا۔ آخرت میں بے شک اللہ پاک اسے جنت دکھائے گا، جنت کے نظارے دکھائے گا، آخرت میں اسے اللہ پاک دنیا و آخرت کی تمام بہاریں دکھائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں نابینا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر شکر کی زندگی گزاری، صبر کیا اور اسی کے ساتھ گزارا کیا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کیا، اپنے فرائض کو ادا کیا، اپنا ایمان قائم رکھا، اس نعمت کے نہ ہونے پر بھی صبر و شکر سے کام لیا، تو اللہ پاک نے اسے جنتیوں میں سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی اور شخص کسی بڑے مرض میں مبتلا ہے یا کسی بڑی اعضاء کے نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔
جب بھی ہم میں سے کوئی مسلمان کسی بھی طرح کے مشکل برے وقت میں، تکلیف میں، اذیت یا بیماری میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس پہ صبر کرے، شکر کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کرنے والا دل اور زبان نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔